قرآن پر کیے گئے اعتراضات کے جائزے کے تسلسل میں ہم ایک اور اعتراض پر پہنچتے ہیں جو خواتین کے حقوق اور کرامت سے متعلق ہے۔ بعض ناقدین کا ماننا ہے کہ قرآن نے عورت کی قانونی حیثیت اور قدر و قیمت مرد کے مقابلے میں نصف قرار دی ہے۔ یہ دعویٰ مختلف موضوعات جیسے کہ گواہی، دیت، خون بہا اور وراثت میں سامنے آتا ہے۔ اس اعتراض کی سب سے واضح مثال سورہ بقرہ کی آیت 282 ہے۔ یہ آیت مالی قرضوں میں گواہ بنانے کے بارے میں بات کرتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ 2 مردوں کو گواہ منتخب کرو، اور اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کی گواہی کے برابر ہے۔ یہ مسئلہ قدیم زمانے سے ہی سوالات اور اعتراضات کا باعث رہا ہے۔ مفسرین اور دانشوروں نے اس کے لیے مختلف وضاحتیں اور توجیہات پیش کی ہیں۔ شاید ماضی میں یہ وضاحتیں لوگوں کے لیے قابل قبول تھیں، لیکن آج علم کی ترقی اور نقطۂ نظر میں تبدیلی کے ساتھ ان میں سے بہت سی توجیہات غیر جانبدار افراد کے لیے اطمینان بخش نہیں لگتی۔ تو ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ در حقیقت ہمارے سامنے 2 راستے ہیں۔ یا تو ہم ایسی توجیہات پیش کریں جنہیں آج کی نسل تسلیم نہیں کرتی، یا پھر یہ تسلیم کر لیں کہ قرآن میں ایسے احکام موجود ہیں جو عقل، ضمیر اور انسانی کرامت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی راستہ منطقی نظر نہیں آتا، کیونکہ جب ہم جانتے ہیں کہ قرآن اس حکیم اور عادل خدا کا کلام ہے، وہ خدا جس نے ہمیشہ عدل، کرامت اور خواتین کے حقوق پر زور دیا ہے، تو کیا یہ منطقی ہے کہ وہ یہاں خواتین کی قدر و قیمت کو مردوں سے آدھا کرنا چاہے گا؟ یہ برداشت اور فہم اطمینان بخش نہیں لگتا۔ بہت سے مفسرین نے روایات کا سہارا لے کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے یہ روایات نہ صرف مسئلے کو حل نہیں کرتیں بلکہ اسے مزید پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ البتہ ان روایات پر توجہ دینا ایک لحاظ سے مفید ہے، کیونکہ یہ ہمیں دکھاتی ہیں کہ ماضی میں خواتین کے بارے میں کیا نظریات موجود تھے اور کیسے نصف انسانیت کی تحقیر اور عجیب و غریب توصیفات اہل علم کے لیے بھی آسانی سے قابل قبول تھیں۔ البتہ یہ نقطۂ نظر صرف اسلامی معاشروں تک محدود نہیں تھا، بلکہ قدیم دنیا میں تقریباً ہر جگہ خواتین کے حقوق کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ ممالک جو آج خود کو خواتین کے حقوق کا علمبردار سمجھتے ہیں، حالیہ صدیوں تک وہاں خواتین کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے۔ اگر ہم دنیا کے مختلف مذاہب، ثقافتوں اور خطوں کے اکابرین اور دانشوروں کے آثار پر نظر ڈالیں تو دیکھتے ہیں کہ تقریباً ان سب میں خواتین کے حوالے سے ایک تحقیر آمیز نقطۂ نظر موجود تھا۔ لہٰذا ہم اپنے اسلاف سے مختلف توقع نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس زمانے میں دنیا بھر کی رائے عامہ میں یہ نقطۂ نظر قبول شدہ تھا۔ بعض لوگ شاید یہ کہیں کہ یہ حکم تعبدی ہے اور اسے بلا چو و چرا قبول کر لینا چاہیے، لیکن یہ توجیہ بھی درست معلوم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر خدا اس حکم کو تعبدی طور پر پیش کرنا چاہتا تو بغیر کسی دلیل کے فرما دیتا کہ اس طرح عمل کرو، لیکن جب خدا دلیل پیش کرتا ہے اور استدلال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی حکمت اور نکتہ ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔
اب آئیے اس دلیل پر غور کریں جو آیت میں آئی ہے۔ آیت کہتی ہے کہ ایک مرد کی جگہ 2 عورتیں ہوں تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اس دلیل کے ظاہر کے ساتھ جو سب سے زیادہ موضوع توجیہ پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مالی معاملات میں خواتین کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، لیکن آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ خواتین کا حافظہ نہ صرف مردوں سے کم نہیں ہے بلکہ بعض شعبوں میں اور خاص طور پر کچھ جزیات پر توجہ دینے میں وہ مردوں سے زیادہ مضبوط کارکردگی دکھا سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ توجیہات اب قابل قبول نہیں رہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس آیت کو روایتی برداشتوں کے تعصب کے بغیر زیادہ باریک بینی سے سمجھیں۔ یہاں جو تجویز پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کو خواتین کے بارے میں قرآن کے مجموعی نقطۂ نظر کے فریم ورک میں سمجھا جائے۔ جب ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں شروع سے آخر تک خواتین کے حقوق کے دفاع میں ایک سنجیدہ اور فیصلہ کن تحریک نظر آتی ہے۔ کیا یہ منطقی ہے کہ وہ کتاب جو خواتین کی کرامت اور حقوق کا اتنا دفاع کرتی ہے یہاں ان کی قدر و قیمت کو مردوں سے آدھا کرنا چاہے؟ شاید اس آیت کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے، قرآن نے خواتین کے حقوق کے دفاع کے لیے ایک تدریجی اور قدم با قدم تحریک شروع کی۔ اس تحریک کو اس زمانے کی ثقافت اور عقائد کی شدید مزاحمت کا سامنا تھا۔ قرآن در حقیقت پہلی بار خواتین کو گواہی دینے کا حق دے رہا تھا۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑی سی تبدیلی تھی، لیکن ایسے مخالفین موجود تھے جو اس روایت شکنی کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے خواتین گواہی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ شاید یہ آیت انہی مخالفین کے جواب میں ہو۔ گویا قرآن کہہ رہا ہے تم جو کہتے ہو کہ خواتین صلاحیت نہیں رکھتیں اور غلطی کرتی ہیں تو آؤ ہم ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کو رکھ دیتے ہیں تاکہ اگر ایک غلطی کرے تو دوسری اس کی تصحیح کر دے۔ اس طرح تمہارا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا اور ساتھ ہی خواتین کو عدالت میں حاضر ہونے اور گواہی دینے کا حق بھی مل جائے گا۔ اس زاویے سے قرآن در حقیقت اپنے مخاطبین کو رفتہ رفتہ ایک اہم اصول سے متعارف کروا رہا ہے۔ یہ اصول کہ گواہی کی قبولیت کا معیار جنس، مرد یا عورت ہونا نہیں ہے بلکہ درستگی، حافظہ اور امانت داری ہے۔ قرآن ایک ہوشمندانہ اور تدریجی طریقے سے خواتین کے خلاف تعصبات اور تحقیر آمیز رویوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اگر ہم آج کے بعض معاشروں پر نظر ڈالیں جو اب بھی خواتین کی سماجی موجودگی کو عیب سمجھتے ہیں اور اسے روکنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، تو ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کو کیوں احتیاط اور تدریج کے ساتھ آگے بڑھنا پڑا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کی بعض قرائتوں میں بجائے ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، جہاں ان کی وجہ سے تدلہ اور تذکرہ پر زبر نصب ہے، اسے اس طرح روایت کیا گیا ہے ان تدلوا احداہما فتذکروا احداہما الاخری، جہاں ان شرطیہ ہے اور تدلوا و تذکروا پر پیش رفع ہے۔ اس قرائت کی بنیاد پر جو مفہوم ہم نے بیان کیا وہ زیادہ واضح نظر آتا ہے، یعنی اگر تمہاری تشویش ان کے غلطی کرنے کی ہے تو اس طریقے سے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ درست ہے کہ قرآن نے ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کو رکھا ہے، لیکن اس آیت سے جو بہترین مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خواتین کے حقوق اور سماجی موجودگی کے خلاف شدید تعصبات سے نمٹنے کے لیے ایک تدریجی اقدام تھا، نہ کہ خواتین کی تحقیر یا ان کے حافظے کی کمزوری کا اعلان۔ دیگر موضوعات جیسے کہ وراثت اور دیت کے بارے میں
جہاں بعض تقسیموں میں عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہے، وہاں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن نے ایسے احکام ایک خاص معاشی نظام کی بنیاد پر بیان کیے ہیں جس میں خاندان کی تمام مالی ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پر ڈالی گئی ہیں اور عورت پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایسے حالات میں وراثت میں مرد کا زیادہ حصہ اور مردوں کی دیت کا زیادہ ہونا اثاثوں میں توازن قائم کرنے اور معاشی نقصان کی تلافی کے لیے ہے، کیونکہ مرد کو خاندان کے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں اور وہ جو کچھ کماتا ہے اسے اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرنا ہوتا ہے، جبکہ عورت جو مال وراثت میں پاتی ہے وہ مکمل طور پر اس کا اپنا ہے اور اسے خرچ کرنے کی اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نیز جو مرد دنیا سے چلا گیا ہے اس کی دیت بھی اکثر اوقات اس کی بیوی اور بچوں کو ہی دی جاتی ہے۔ بہرحال اگر اس موضوع میں کچھ ابہام اور کچھ سوالات لاجواب بھی رہ جائیں تب بھی ایک چیز بالکل واضح ہے، اور وہ یہ کہ قرآن نے ہمیشہ عدل اور انسانی کرامت پر زور دیا ہے اور بارہا خواتین کے حقوق اور ان کے ساتھ انصاف کی ضرورت کا دفاع کیا ہے۔ لہٰذا جو مختلف برداشتیں پیش کی گئیں انہیں قرآن کے ظواہر کے خلاف محض کتاب کو معقول دکھانے کی توجیہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جب خود قرآن واضح طور پر اور تاکید کے ساتھ خواتین کا، ان کے حقوق کا اور سماجی و خاندانی تعلقات میں عدل و کرامت کا دفاع کرتا ہے تو ان تشریحات کو ترجیح دینی چاہیے جو اس کتاب کی دیگر آیات کے ساتھ ہم آہنگی رکھتی ہوں۔